اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیہ کریمہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اس آیہ کریمہ سے آغاز ہوتا ہے قرآن کریم کے ایک اہم موضوع کا، اور وہ ہے خلقت انسان و خلافت انسان، یا ہدایت۔ چونکہ قرآن ہدایت ہے، ہدایت کے باب میں خود انسان کے متعلق انسان کی آگاہی و شناخت پیش کی گئی ہے۔ چونکہ جب انسان کے لیے ہدایت، تو جب تک انسان واضح نہ ہو اس کی ہدایت کا مفہوم ہرگز واضح و روشن نہیں ہو سکتا۔ انسان کی حقیقت، انسان کا وجود، انسان کی تربیت، انسان کی ضروریات، انسان کا آغاز، انسان کا انجام، انسان کے وجود کے درجات، مراتب، انسان کا ظاہر، انسان کا باطن، اور انسان کے جملہ خصوصیات جب تک واضح نہ ہوں، ہدایت و پرورش انسان کے لیے ناممکن ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں ایک اہم موضوع انسان ہے، اور یہاں سے ترتیب قرآن کریم کے مطابق، ترتیب تدوینی کے مطابق یہاں سے قصہ انسان شروع ہو رہا ہے اور پھر آخر تک جاری ہے۔ اس سے پہلے بھی جو مطالب گزرے ہیں وہ بھی انسان ہی سے متعلق تھے، لیکن خود انسان شناسی اس میں نہیں ہے، خلقت و خلافت انسان کا ذکر نہیں ہے اس کے اندر۔ اور اسی طرح خلقت انسان میں جو دیگر عناوین اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، جن کا تعلق ہے انسان سے، انسان کی ہدایت سے اور نظام ہدایت کے ساتھ، وہ بھی اتنی ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان کو سمجھنا بھی ہدایت کا لازمی حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یعنی وہ منظر و موقع جب تیرے رب نے ملائکہ سے کہا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ جس نام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو خطاب کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو داستان خلقت و خلافت انسان بتانے کے لیے آغاز کیا، وہ ہے قال ربک، تیرے رب نے جب ملائکہ سے کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ متعدد ہیں، جن میں خود اسم جلالہ، اسم شریف اللہ جامع ترین اسم ہے، اور زیادہ تر قرآن کریم میں یہ اسم شریف استعمال ہوا ہے، جس کے بارے میں ہم پہلے بات کر رہے ہیں۔ بسم اللہ کی تفسیر میں بھی، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ میں بھی، اور باقی موضوعات میں بھی اشارہ کیا ہے کہ اللہ سے کیا مراد ہے۔ اور ایک اور
اسم شریف اللہ تبارک و تعالی جو قرآن مجید میں کثرت سے استعمال ہوا ہے اور تناسب کے ساتھ استعمال ہوا ہے، وہ اسم شریف رب ہے۔ اور رب اللہ تبارک و تعالی نے اسی معنی میں استعمال کیا ہے، اپنے لیے بھی اسم اختیار کیا ہے، اور قرآن کریم میں بہت سارے حقائق کو بیان کرنے کے لیے بھی اسی اسم رب کو ذکر کیا ہے، جو الوہیت، خالقیت، مالکیت کے بعد آتا ہے، اور معنی اس کا پرورش دہندہ ہے، پرورش دینے والا، کمال تک پہنچانے والا۔ وہ چیز جو مرحلہ خلقت میں خلق ہو چکی ہے، وجود میں آ چکی ہے، یا ترتیب قرآن کریم کے مطابق وہ موجود جو سب سے پہلے ابداع ہوا ہے، اس کے وجود کا آغاز ہوا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابداع کیا ہے۔ ابداع کے بعد خلق ہوا ہے، اور خلقت کے بعد اب اس کی پرورش کا اور تکامل کا مرحلہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح نظام کے ساتھ نظام ہستی کو ابداع کیا ہے، اظہار کیا ہے، اللہ کی ذات سے نظام ہستی پیدا ہوا ہے، اس نے نمود پیدا کی ہے، اس کے بعد اس نظام ہستی کی خلقت ہے۔ خلقت سے مراد یعنی الگ الگ اندازوں کے مطابق ہستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ خلق اندازوں کے مطابق، مقادیر کے مطابق، اور مختلف خصوصیات کے ساتھ کسی شے کو بنانا، یہ خلق کہلاتا ہے۔ اور جب خلق بھی ہو جائے شے، یعنی معین اندازہ اس مخلوق کا بن جائے، یا شے کا بن جائے، ہستی کا بن جائے، جو بھی اندازہ بنے، خواہ وہ اندازہ کسی حجیم جسیم قرہ کی طرح ہو، جیسے زمین ہے، یا زمین سے بڑے قرات ہیں، سورج ہے، یا ستارے ہیں اور ستاروں کے مجموعے ہیں، یہ ہوں، یا ذرات ہوں، جیسے زمین جن سے تشکیل پائی ہے وہ ذرات، یہ سب اپنی اپنی جگہ پر خلق ہوئے ہیں، مخلوق ہیں، یہ اندازے ہیں ان کے۔ اب ان اندازوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعدادیں رکھی ہیں، کمالات و قابلیتیں رکھی ہیں، اور ان قابلیتوں کو اپنے مقررہ کمالات تک پہنچنا ہے، جو مقصد ان کا معین کیا گیا ہے ان کی خلقت میں، کہ یہ ان کا آغاز ہے، یہ بیج ہیں، یہ استعداد ہیں، اور اس بیج کو پرورش پا کر اس درجہ کمال تک پہنچنا ہے۔ یہ مرحلہ ربوبیت ہے۔ ابداع بھی نظام کے تحت ہوا ہے، خلق بھی ایک نظام کی صورت میں ہے، اور پرورش بھی ایک نظام کے ساتھ ہو رہی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلقت کے بعد یا ابداع کے بعد اندازے مقرر کرنے کے بعد اب ان کی پرورش کے لیے بھی ایک نظام مقرر کیا ہے، اور اس نظام کی تدبیر چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یا خالق ہی کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا رب کا عنوان، پرورش دہندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نام اختیار کیا ہے۔ اور یہاں پر جو اب ملائکہ کو کہا جا رہا ہے، آگاہ کیا جا رہا ہے جس امر کے لیے، جس مرحلے کے لیے، وہ خلقت نہیں ہے، ربوبیت ہے۔ یعنی دراصل اللہ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفۃ، یعنی رب کہہ رہا ہے، رب اب فرما رہا ہے ملائکہ کو کہ نظام ربوبیت و مرحلہ ربوبیت کے تحت اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں خلیفہ مقرر کرنا ہے۔ اب یہ ربوبیت ہی کا ایک حصہ ہے، یہ ربوبیت کا ایک مرحلہ ہے
جس کے تحت زمین میں خلیفہ مقرر کیا جا رہا ہے۔ دیگر آیات ایسی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ خلق، یہاں جاعل فی الارض خلیفہ ہے، وہاں پر خالق کا عنوان اختیار کیا ہے، اور اسی باس میں ان آیات کی طرف اشارہ ہوگا کہ خلقت بھی ہے اور خلافت بھی ہے۔ خلافت کو جعل کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، جیسا پہلے بیان کیا تھا کہ جعل تقرر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی شے جب وجود میں آ جاتی ہے، خلق ہو جاتی ہے، اندازہ معین ہو جاتا ہے، اور ربوبی نظام کے تحت پرورش پا کر اپنے حد کمال تک پہنچ جاتی ہے، پھر اس کے تقرر کا وقت آ جاتا ہے، یعنی پھر نظام دیگر اس کے ذریعے سے بنایا جاتا ہے۔ ہم اس کی معمولی مثال بھی لے سکتے ہیں کہ جیسے کوئی چیز پہلے اس کا مواد خام تیار کیا جاتا ہے، خود خام مواد ایجاد کیا جاتا ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ پھر خام مواد کو شکل دی جاتی ہے، اس کو تیار کیا جاتا ہے، آمادہ کیا جاتا ہے، دیگر اشیاء کے ساتھ اس کی ترکیب کی جاتی ہے، اور معین اندازہ کیا جاتا ہے۔ جب وہ خام مواد تیار ہو جاتا ہے، اس تیار خام مواد سے پھر کوئی شے آگے بنائی جاتی ہے۔ جب وہ شے بن جاتی ہے اپنی شکل میں، اپنی حیت کے ساتھ، اس بنی ہوئی شے کو اب کسی اور نظام کے اندر لگا دیا جاتا ہے۔ یہ جو بنی ہوئی شے کو کسی جگہ فٹ کرنا ہے، یہ تقرر یا جعل کہلاتا ہے۔ خام مواد بنانا ابداع ہے، خام مواد کو شکل دینا، حیت دینا، ترکیب دینا اور اسے تکمیل کرنا، یہ خلقت ہے اور ربوبیت ہے، اور جب وہ مکمل ہو جائے تو پھر اسے اپنی مقررہ جگہ پر جا کر رکھنا، اس کو اپنے اصلی مقام پر قرار دینا، تقرر عطا کرنا، یہ جعل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب ملائکہ سے تیرے رب نے کہا، کہ اشارہ کیا تھا کہ یہ کہا، یہ قول لفظی نہیں ہے، صوتی نہیں ہے اور کلام نہیں ہے، جیسے مخلوق میں ہم کہتے ہیں کہا اور مراد ہم لیتے ہیں صوت و لفظ۔ مخلوق میں بھی کہا یا قول منحصر نہیں ہے صوت و لفظ میں، آواز بھی ہو، تلفظ بھی ہو، عبارت بھی ہو، کوئی زبان ہو، بلکہ کسی طرح سے اپنا ارادہ ظاہر کرنا، اس کو کہنا، اردو میں اس کے لیے لفظ کہنا استعمال کرتے ہیں کہ میں نے کہا یا انہوں نے کہا۔ اشارہ کر دیں تو بھی کہتے ہیں کہا۔ کسی فعل کے ذریعے سے انسان اپنا مقصود دوسروں کو بیان کر دے، پہنچا دے، اس کو بھی کہتے ہیں کہا۔ عربی میں اس کے لیے قول وقالہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے اپنا ارادہ ملائکہ پر ظاہر کیا، نہ کہ صوت کی آواز کے ذریعے سے یا الفاظ کے ذریعے سے یا کسی لغت کے ساتھ، حروف کے ساتھ، ادائیگی کے ساتھ، اور ملائکہ نے بھی کانوں سے اور سماعتوں سے اس کو سنا اور اس کی دلالت کے ذریعے سے اس کے مقصود تک پہنچے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ارادہ ملائکہ کے لیے ظاہر کیا۔ اور ملائکہ بھی ایسی مخلوق ہے جو بغیر سماعت کے، بغیر اس کے کہ الفاظ سنیں یا صوت سنیں، ارادہ الہی ان تک پہنچ جاتا ہے، ارادہ الہی کو دریافت کر لیتے ہیں۔ اور یہ رب نے فرمایا ہے، یعنی یہ ربوبیت کا نظام کا حصہ ہے جو اب ملائکہ کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ بحیثیت رب فرما رہا ہے، اور تیرا رب، تیرا پرورش دینے والا اور تیری پرورش کرنے والا، یہ ملائکہ کو کہا۔ ایک اہم موضوع اس میں ملائکہ ہیں کہ قرآن کریم میں کثرت کے ساتھ ملائکہ کا ذکر ہوا ہے، اور نظام ہستی میں ملائکہ کے بہت اہم کام و کردار اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ اور نظام الہی میں ملائکہ کا بہت بنیادی کردار ہے۔ ملائکہ
کے متعلق معرفت بہت قلیل ہے، نہ تفاسیر میں اس طرح سے حقیقت ملائکہ کھول کے بیان کی گئی ہے، بلکہ بعضوں نے اظہار عجز کیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے ملائکہ کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے، غیر از وحی و قرآن، جو کچھ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ملائکہ ہیں، بس ہمیں اسی حد تک پتہ ہے کہ ملائکہ ہیں۔ وہ ملائکہ کہاں ہیں، کیسے ہیں، کتنے ہیں، کس کیفیت میں ہیں، وجود میں کیسے آئے ہیں، ان کی حقیقت و ماہیت کیا ہے، اس کا چونکہ قرآن نے نہیں بتایا اور ہمیں بھی علم نہیں ہے، اور ہم یہ علم حاصل بھی نہیں کر سکتے۔ علوم میں ملائکہ کے متعلق بحث ہے، علم کلام میں بھی بحث ہے ملائکہ کے متعلق، اور فلسفہ میں بھی ملائکہ کے متعلق بحث کی ہے علماء نے، اور پھر دیگر علوم کے اندر بھی ضمنی بحث ملائکہ کے بارے میں کی گئی ہے۔ اور عرف عام میں یعنی علوم سے ہٹ کر و قرآن سے ہٹ کر مذہبی طبقات جتنے بھی کسی بھی مذہب سے لوگ تعلق رکھتے ہوں، ان کے ذہنوں میں ملائکہ کے بارے میں تصور پایا جاتا ہے، لیکن ملائکہ کے بارے میں جتنا ابہام ہے کہ حقیقت ملائکہ کے بارے میں کوئی وضاحت لوگوں کے ذہنوں میں نہیں ہوتی، اگر ہے بھی تو وہ قرآن کریم نے جو خصوصیات ملائکہ کی ذکر کی ہیں ان کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی، بلکہ ملائکہ کے بارے میں جو عامیانہ تصور موجود ہے، عوامانہ تصور موجود ہے، عوامانہ سے مراد یہ نہیں کہ علماء کے ذہنوں میں اس سے مختلف ہے، علماء کے ذہن میں بھی وہی ہے، عامیانہ ہے یعنی تحقیق شدہ نہیں ہے، مدلل نہیں ہے، اور کسی معیار و ضابطے کے اوپر پرکھا ہوا نہیں ہے، اس وجہ سے عامیانہ ہے، یعنی سنا سنایا ہوا، سنا کے جو بات انسان کے ذہن میں آ جاتی ہے وہ انسان کے ذہن میں راسخ ہے۔ ہر آدمی کے ذہن میں ملائکہ کا تصور ہے، لیکن نام مختلف ہے، جیسے ہم فارسی اور اردو بولنے والے اور فارسی اردو سے دیگر جو زبانیں نکلی ہیں یا تعلق رکھنی ہیں، یا جن سے فارسی اور اردو زبانیں بنی ہیں، ان کے اندر لفظ فرشتہ استعمال ہوتا ہے ملائکہ کے ترجمے کے طور پر، اور متبادل لفظ فارسی لفظ ہے اصل میں، اور یہ لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے فرشتہ، اور فرشتہ لفظ سے ہر آدمی آشنا ہے، بچے بھی جانتے ہیں، پڑھے لکھے بھی جانتے ہیں، ان پڑھ لوگ بھی جانتے ہیں، مختلف مذاہب و ادیان سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی لفظ فرشتہ استعمال بھی کرتے ہیں اور اس کے معنی کی طرف کسی حد تک متوجہ بھی ہیں، اور ملائکہ کا ترجمہ فرشتہ کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات یا اکثر اوقات یہ ہوتا ہے، نہ بعض اوقات، کہ انسان کے ذہن میں جو پیش فرض ہیں، یعنی پہلے سے بنے ہوئے مفروضے جو خود سے ذہن میں کسی تعلیم کے نتیجے میں ذہن میں پیدا ہوئے ہیں، تقلید کے نتیجے میں ذہن میں یہ مفروضے داخل ہوئے ہیں، تلقین کے نتیجے میں یہ مفروضے ذہن میں داخل ہو گئے ہیں، شعوری طور پر آ گئے ہیں ذہن کے اندر، یا غیر شعوری طور پر ذہن کے اندر یہ تصورات اور مفاہیم اور مطالب ذہن میں آ کے بیٹھ گئے ہیں۔ ان کی کثرت ہے، یہ تھوڑے نہیں ہیں، چونکہ انسان جس ماحول میں بھی جنم لیتا ہے ساتھ ساتھ شعور پکڑتا جاتا ہے، تو سنتا ہے، لوگوں سے الفاظ سنتا ہے، استعمالات سنتا ہے، پھر اس کے مطابق جو معانی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ کرتے ہیں وہ اس نوخیز کے ذہن میں بھی بیٹھتے جاتے ہیں، اور اس طرح اس کا ذہن بھر جاتا ہے، اس کے ذہن میں بھرمار ہو جاتی ہے ان مفروضوں کی، اور بعض اوقات تو اسی مفروضوں کے ساتھ ہی ساری زندگی اس کی بیت جاتی ہے، اور اس کو موقع ہی نہیں ملتا ان مفروضوں پر نظر ثانی کرنے کی، کہ یہ جو شعوری طور پر ذہن میں مطالب آئے ہیں، معارف اور
مضامین غیر شعوری طور پر آئے ہیں، تعلیم کے نتیجے میں آئے ہیں، تقلید کے نتیجے میں آئے ہیں، تلقین کے نتیجے میں آئے ہیں، سننے کے نتیجے میں آئے ہیں، دیکھنے کے نتیجے میں آئے ہیں، تخیلات کی وجہ سے آئے ہیں، توہمات کے ذریعے سے آئے ہیں۔ کسی بھی منبع سے ہمارے ذہن میں جو کچھ داخل ہوا ہے، انسان کو بعض اوقات مہلت نہیں ملتی کہ ان پر نظر ثانی کرے، ان کا جائزہ لے، ان کو پرکھے کہ یہ جو کچھ میرے ذہن میں جہاں سے بھی آیا ہے، یہ اس کی حقیقت کیا ہے، یہ کس نوعیت کا مطلب ہے، اور اس کے اندر کتنی صداقت ہے، کتنی حقیقت ہے اس کے اندر۔ یہ موقع ملتا ہی نہیں ہے انسان کو، زیادہ تر لوگوں کو نہیں ملتا، اور انہی ذہنی مفروضوں کو وہ اپنی علم و دانش و معرفت سمجھتے ہیں۔ یہ ان کا ذخیرہ علم ہوتا ہے، مبلغ علم ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس کو بڑی اہمیت بھی دیتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں جو کچھ موجود ہے مفروضے، یہ ہمارے علوم ہیں، یہ ہماری دانش ہے، یہ ہمارا عرفان ہے، یہ معرفت ہے ہماری۔ اور بعض اوقات انسان کو موقع مل جاتا ہے کہ اس بھرے ہوئے مملوء ذہن سے انسان کوئی علم حاصل کرتا ہے، کوئی خاص مکتب مذہب کی تعلیمات لیتا ہے، یا انسان کو کوئی اور ذریعہ میسر آتا ہے حقائق کو سمجھنے کا، یا علوم پڑھنے کا انسان کو موقع ملتا ہے، تحصیل علوم کا انسان کو موقع میسر آتا ہے۔ وہاں پر سب سے بڑی مشکل چیز یہی مفروضے پیش کرتے ہیں، مشکل کھڑی کرتے ہیں کہ انسان کو حقائق تک یا واقعات کی حقیقت تک نہیں پہنچنے دیتے، چونکہ یہ پہلے سے ذہن میں موجود ہیں۔ یہ میزبان علم ہے ہمارا، یہ میزبان معرفت ہے، یہ میزبان مطالب ہے۔ جو مہمان مطالب آتے ہیں، یعنی نووارد، تازہ وارد، جو مطالعہ سے، تحقیق سے یا تعلیم سے اب ہم علوم کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں، کسب کرتے ہیں، بعض اوقات یہ مہمان مطالب میزبان کے ساتھ تناسب نہیں رکھتے، سنخیت نہیں رکھتے، یا میزبان مہمان مطالب کی تصدیق نہیں کرتا اور انہیں جھٹک دیتا ہے، روک دیتا ہے، اور انسان کا ذہن مہمان مطالب جو نئے مطالب آ رہے ہیں ان کو قبول نہیں کرتا، ان کی طرف ضرورت بھی نہیں سمجھتا کہ میں کوئی بات اگر آ رہی ہے ذہن میں سمجھنے کے لیے تو میں اس کو قدر جانوں اس کی اور سنوں کیا ہے۔ اس لیے یہ ایک دائمی المیہ ہے، اور انسان کو شعوری طور پر یہ کام کرنا چاہیے کہ اس خطرے کی طرف متوجہ رہے کہ جو کچھ مجھے سیکھنے کو ملتا ہے، نئے حقائق میرے سامنے آتے ہیں، تو پچھلے مفروضے رکاوٹ تو نہیں بن رہے، ٹکراؤ تو میرے ذہن میں پیدا نہیں ہو رہا۔ اگر ہو رہا ہے تو میں اس ٹکراؤ کے بعد نتیجہ کیا لیتا ہوں کہ نیا آنے والا مطلب فوراً جھٹک دیتا ہوں، چونکہ پہلے سے موجود مطلب کے ساتھ سازگار نہیں ہے، یا نہ میں موقع دیتا ہوں جو مطلب پہلے سے میرے ذہن میں ہے اس کو ذہن میں محفوظ رکھا ہوا ہے، اب جو نیا مطلب آیا ہے تو زیادہ دلچسپی پیدا ہو گئی ہے کہ میرے ذہن میں تو اس بارے میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی، اب مجھے نئی چیز سننے کو مل رہی ہے، نیا زاویہ اس کے لیے مجھے میسر آ رہا ہے، تو میں اس نئے زاویے سے بھی دیکھوں۔ انسان کو زیادہ دلچسپی ہو جانی چاہیے، بڑھ جانی چاہیے۔ اگر یہ مزاج بن جائے انسان کا کہ ہر مطلب جو سن رہا ہے اسی بارے میں جو پہلے سے ذہن میں ہے اس کو موقع دے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، مثلا میں مثال اس کی عام سی مثال دیتا ہوں تاکہ سب کو سمجھ میں آ جائے۔ قرآن کریم ہدن للناس ہے، تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ ان مثالوں سے مطلب آسان ہو جاتا ہے، جیسے پہلے ہم نے تمثیل کی بات میں عرض کیا تھا۔ مثلا ہم کوئی چیز ڈھونڈ رہے ہیں، گمشدہ چیز ہے، نامعلوم ہے، کہیں پڑی ہوئی ہے، لیکن ہمیں نہیں معلوم وہ کہاں ہے، کسی سٹور میں، کسی گودام میں، کسی میدان میں، کسی جگہ پر، شہر میں، کہیں بھی کوئی چیز ہے مثلا،
ہمیں اس شے کے بارے میں ایک اپنا گمان ہے ہمارا، یا ہم نے اپنے ذہن میں اس شے کے بارے میں ایک تصویر بنائی ہوئی ہے، اور ہم باقی لوگوں سے مدد لیتے ہیں۔ اکثر اوقات ہوتا ہے کوئی چیز ہمیں ڈھونڈنی ہوتی ہے نئی، تو ہم دوسرے لوگوں سے مدد لے کے تلاش کرتے ہیں، لوگوں کہتے ہیں آئیں ہماری مدد کریں، یہاں کوئی چیز ہماری کھو گئی ہے۔ وہ جو ہماری مدد کرتے ہیں ڈھونڈنے میں، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا چیز تھی، کیسی تھی، اس کا حجم کیا تھا، اس کا رنگ کیا تھا، اس کا سائز کیا تھا، وہ کس نوعیت کی چیز تھی۔ تو ہمارے ذہن میں جو چیز تصور یا نقشہ ہوتا ہے، ہم انہیں بتا دیتے ہیں کہ وہ یہ چیز تھی۔ اس چیز کے نقشے کو ذہن میں رکھ کر وہ تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ڈھونڈتے رہتے ہیں، آخر تک وہ چیز کسی کو ملتی نہیں ہے۔ چونکہ ڈھونڈنے والے نے جو نقشہ بتایا ہے، اس نقشے کے مطابق وہ تلاش کر رہے ہیں کہ اس نقشے کے تحت اس شکل کی اور اس تصویر کی شے ہوگی، اور جس چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہے، اوجل نہیں ہے، لیکن نقشہ یہ نہیں ہے، اس کا تصویر یہ نہیں ہے۔ یہ اکثر تجربہ ہوا ہوگا لوگوں کو کہ مدد کر رہے ہیں ہماری ڈھونڈنے میں، تو وہ کچھ جس چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ ان کی آنکھوں کے سامنے، اور بارہا اس سے گزرے ہیں، بارہا اس کو اٹھایا ہے، پھر رکھ دیا ہے کہ یہ نہیں چاہیے، یہ کچھ اور چاہیے۔ مثال کے طور پر ہم کتاب کی مثال دیتے ہیں کہ ہمیں ایک کتاب چاہیے۔ جس شخص کو ضرورت ہے کتاب، اسے کتاب کا نام نہیں پتہ، اس نے بھی کتاب کا نام کسی سے سنا ہے، دیکھی ہوئی نہیں ہے، کتاب کا حجم نہیں پتہ، کتاب کا موضوع نہیں پتہ، کتاب کیسی ہے یہ نہیں، فقط اس نے سنا ہوا ہے کہ ایک کتاب ہے لائبریری کے اندر یا بازار کے اندر کتاب فروشیوں میں موجود ہے، مجھے وہ کتاب چاہیے۔ دوسروں کی مدد لیتے ہیں کہ آپ آئیں ہماری مدد کریں یہ کتاب ڈھونڈنے میں۔ وہ پوچھتے ہیں ہم سے کہ کیسی کتاب ہے جو آپ ہم سے بھی مدد لے کے خود بھی ڈھونڈ رہے ہیں اور ہم سے بھی مدد لے رہے ہیں۔ ہم اسے اپنے طور پر اندازے کے مطابق کتاب جس کی ہمیں معرفت نہیں ہے، آشنائی نہیں ہے، یہ انہیں بتا دیتے ہیں کہ یہ اس طرح کی کتاب ہے۔ اس حلیے کو لے کر وہ لوگ ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، بار بار لائبریری میں جاتے ہیں اور ہر کتاب کو الٹ پلٹ کے دیکھتے ہیں، اور سارے ناکام مایوس ہو کر ہمیں کہتے ہیں کہ یہاں یہ کتاب موجود نہیں ہے، یا بازار میں یہ کتاب موجود نہیں ہے، ہم نے تمام کتاب خانہ، تمام بازار چھان مارا ہے، اس طرح کی کتاب کہیں موجود نہیں ہے۔ لیکن وہ کتاب جو اس شخص کو چاہیے تھی، جس کو تلاش کر رہا ہے اور کروا رہا ہے، وہ بارہا ان کے سامنے سے گزری ہے، اس کو انہوں نے اٹھایا ہے، اس کو الٹا پلٹا ہے اور اسے رکھ دیا ہے۔ کیوں رکھ دیا ہے؟ مطلوب یہی کتاب تھی، ان کو چاہیے یہی تھی، لیکن جو نقشہ لے کر کتاب ڈھونڈنے گئے تھے وہ اور نقشہ تھا، اور حقیقت جس کی تلاش تھی وہ اور حقیقت تھی۔ فرق فقط یہ پڑا ہے، ورنہ وہ چیز اوجل نہیں تھی، چھپی ہوئی نہیں تھی، گمشدہ نہیں تھی، وہ پنہان نہیں تھی، بالکل واضح و روشن تھی، اور شاید بالکل سامنے پڑی ہوئی تھی۔ اور کئی دفعہ بعد میں اگر کوئی شخص آتا ہے، آ کر اسی کتاب کو نکال کے دے دیتا ہے کہ آپ کو یہ کتاب چاہیے، تو کہتے ہیں یہ تو ہم نے کئی دفعہ دیکھی تھی، تو دیکھ کے پھر اٹھایا کیوں نہیں اس کو، یا اس کو کیوں نہیں آپ نے؟ تو کہا کہ اس لیے کہ ہمارے ذہن میں کچھ اور چیز تھی۔ دوسری مثال لے لیں انسان کی، مثلا کسی شخصیت سے ملنے لوگ جاتے ہیں، وہ شخصیت ایک حلیہ اپنے ذہن میں بنا کے جاتے ہیں۔ یہ کئی دفعہ ہوا، اتفاق ہر ایک کے ساتھ ہوا ہوگا کہ کسی شخصیت کا حلیہ لوگوں نے بتایا ہے یا خود سے انہوں نے ذہن میں فرض کیا ہوا ہے۔ مثلا کسی عالم سے ملنے جا رہے ہیں، ان کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ عالم اس طرح سے، ایسا ان کا لباس ہوگا، ایسا ان کا حلیہ ہوگا، ایسا ان کا قد کاٹ ہوگا، ایسے ان کی جسمانی خصوصیت ہوگی۔ یہ نقشہ ذہن میں لے کر یہ ایک بھیڑ میں، رش میں، شہر میں، کسی ادارے میں، مدرسے میں چلے جاتے ہیں، اس شخصیت کا، اس حلیے کا بندہ ڈھونڈتے ہوئے۔ جس عالم کی تلاش ہے وہ انہیں بار بار ملا ہے، اس سے بھی پوچھتے ہیں،
اس سے بھی پوچھتے ہیں، جس کو ڈھونڈ رہے ہیں اسی سے پوچھتے ہیں اپنے حلیے کے مطابق شخصیت کا نام، کہ ہمیں اس شخصیت سے ملنا ہے، آپ ہمیں بتائیں کہاں ہیں۔ خوب نہیں ملتا ان کو، سارے مایوس ہو جاتے ہیں اور آخر میں آ کر کہہ دیتے ہیں کہ ایسی شخصیت نہیں ہے یہاں، ہم نہیں ان کو مل نہیں سکے، وہ ہے نہیں ہے یا اس نام کا کوئی بندہ نہیں ہے۔ بعد میں کوئی شناسا آدمی آ کر ان کو بتا دیتا ہے کہ یہ وہ شخصیت ہیں، تو یہ اقرار کرتے ہیں کہ یہ تو ہم سے گزر کے گئے ہیں، ہم ان کے قریب سے گزر کے گئے ہیں، ان سے ہاتھ ملایا ہے، الیک سلیک کی ہے، تو یہی تو تھے۔ فرق کیا ہوا کہ جس کی طلب تھی آپ کو وہ بار بار آپ کی آنکھوں کے سامنے سے گزرے ہیں، لیکن آپ ملنے کے باوجود انہیں نہیں سمجھا کہ یہ ہماری مطلوبہ شخصیت ہے، چونکہ جو نقشہ لے کر، جو حلیہ لے کر آپ تصور لے کر ڈھونڈ رہے تھے، غلطی اس میں تھی، وہ غلط نقشہ لے کر ڈھونڈ رہے تھے، اس لیے نظروں میں آنے کے باوجود بھی آپ نے تصدیق نہیں کی۔ یہ بار بار ہوا ہے۔ مثلا جو ایک پاکستان کی مثال میں دیتا ہوں کہ پاکستان میں علامہ مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ اپنی قیادت کے زمانے میں جب انہیں قائد ملت تشیع چنا گیا تو اس کے بعد انہوں نے بڑے دھواں دھار دورے کیے تمام ملک کے اندر، ہر جگہ ان کا بڑا بھرپور استقبال ہوتا تھا، اور لوگوں نے صرف نام سنا ہوا تھا مفتی جعفر حسین قائد ملت تشیع۔ ظاہر میڈیا کا زمانہ نہیں تھا کہ ہر فرد کے پاس ان کی تصویر ہو یا ہر فرد کے پاس ان کا حلیہ ہو یا جانتے ہوں، نہیں جانتے تھے لوگ انہیں، اور وہ تھے بھی بہت سادہ آدمی تھے۔ وہ اسی علاقے میں جہاں لاکھوں ہزاروں لوگ ان کے استقبال کے لیے جمع غفیر کھڑا ہوا ہے، وہاں جاتے اور بس پہ جاتے، بس سے اتر کے ٹانگے پہ بیٹھتے، اسی جمع غفیر کے اندر سے گزر کے پنڈال میں پہنچ گئے جہاں پر انہوں نے تقریر کرنی تھی قائد ملت نے۔ قائد ملت پہنچے، وہاں لوگ نہیں ہیں، انتظامیہ سے پوچھا کہ لوگ کہاں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ قائد صاحب کی استقبال کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ انہیں بلاؤ، میں ہی قائد صاحب ہوں، میں پہنچ آیا ہوں، وہ آ جائیں۔ تو انتظامیہ بھی تصدیق نہیں کر رہی تھی کہ شاید یہ مجذوب آدمی پتہ نہیں کون ہے یہ۔ باہر کے کچھ لوگ پہچان لیتے، وہ جا کر انہیں بتاتے کہ وہ تو پہنچ آئے ہیں۔ جب آ کے اندر دیکھتے وہ پہلے سے پنڈال میں بیٹھے ہوتے اکیلے، اور لوگ کہتے کہ یہ تو ہمارے سامنے گزر کے گئے ہیں، یہ تو ٹانگے پہ بیٹھے ہوئے تھے، ہم سب نے دیکھا ہے ان کو۔ یہ بارہا ان کے ساتھ ہوا ہے یہ کام۔ اب وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ لوگوں نے ذہن میں یہ سوچا ہوا تھا کہ ایک بہت ہی قد کاٹ والی شخصیت ہوں گے، لہیم شہیم جسیم انسان ہوں گے، اور اونچا قد ہوگا، بڑا امامہ ہوگا، ابا کبا ہوگی، داڑھی ان کی بڑی ہوگی، چہرہ بڑا ہوگا، اور ان کے ساتھ ظاہر قائد ملت جب آ رہے ہیں تو ان کے ساتھ بہت سارے لوگ ہوں گے، محافظین ہوں گے، ان کے ساتھی ہوں گے ان کے ساتھ، تو اس طرح وہ آئیں گے۔ لیکن وہ اکیلے، ایک نحیف سا بدن، بالکل چھوٹا سا قد ان کا، اور معمولی سا قیافہ، چھوٹی سی داڑھی، اور وہ امامہ میرے خیال میں 2 یا 2.5 میٹر کا امامہ، چھوٹی سی وہ پگڑی سر پہ رکھی ہوئی، ابا ہاتھ پہ ڈالی ہوئی، اوڑھی ہوئی نہیں ہوتی تھی انہوں نے۔ خوب اسی طرح سے اس حلیے میں ان کو توقع نہیں تھی کہ قائد اس حلیے میں ہو سکتا ہے، لہٰذا وہ دیکھنے کے بعد بھی یہ تصدیق نہیں کر سکے کہ یہ ہے وہ شخصیت۔ اسی طرح آپ بازار میں کوئی ضرورت کی چیز لینے جاتے ہیں، آپ کو کوئی مکینک بلایا ہے آپ نے گھر میں، اور اس نے آپ کو کہا ہے کہ یہ بازار سے یہ چیز لے آئے، میں آپ کی خراب چیز ٹھیک کر دیتا ہوں، اور وہ آپ کو کوئی سمجھا دیتا ہے کہ اس طرح کی چیز بازار سے ملے گی، اور آپ پورا بازار چھان مارتے ہیں، ہر دکان پہ جاتے ہیں، جا کے دیکھتے ہیں کہ مجھے مکینک نے یا کاریگر نے جو کہا تھا لانے کو وہ مل نہیں رہی۔ آپ بازار میں جاتے ہیں، جا کر ڈھونڈ کے سارا بازار مایوس ہو کے آ جاتے ہیں کہ وہ تو نہیں ملتی۔ بعد میں وہ کاریگر مکینک آپ کے ساتھ جاتا ہے، پہلی دکان سے سامنے ہی رکھی ہوئی، وہ کہہ رہے کہ یہ چیز چاہیے تھی مجھے، وہ آپ کہتے ہیں کہ یہ میں سمجھ رہا تھا کہ اس طرح کی ہوگی، یہ تو اس اور طرح کی تھی۔ یہ کثرت سے، یہ ہر آدمی کے ساتھ یہ ہوتا ہے،
روزمرہ ہوتا ہے، گھر کے اندر بھی اور گھر سے باہر بھی، بازار میں، مارکیٹ میں، روزمرہ زندگی میں ہمارے ساتھ یہ الجھن پیش آتی ہے۔ ہدایت میں، دین میں، علوم میں بھی یہی الجھن موجود ہے کہ ہم نے بہت سارے دینی معارف کے حلیے اور ان کے تصورات پہلے سے خود سے قائم کیے ہوئے ہیں، اور جو تصور ہمارے ذہن میں قائم ہے، بچپن سے قائم ہے، شعوری طور پر بنا ہے، لاشعوری طور پر بنا ہے، تقلیدی طور پر بنا ہے، تلقینی طور پر بنا ہے، کسی تعلیم کے نتیجے میں بنا ہے، جیسے بھی آیا، ایک تصور ہمارے ذہن میں اس شے کا قائم ہے پہلے سے، وہ تصور لے کے ہم اس حقیقت کو تلاش کرنے نکلے ہیں، اور زندگی پوری گزر جاتی ہے اس حلیے کی، وہ حقیقت ہمیں زندگی میں ایک دفعہ بھی نظر نہیں آتی اور کسی کو بھی نظر نہیں آتی۔ ملائکہ کے باب میں یہی حقیقت ہے۔ ہم کسی سے بھی پوچھیں کہ کبھی فرشتہ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے۔ دوسری طرف سے ہم قرآن کریم میں آئیں، قرآن کریم ہر چیز، ہر حقیقت، ہر مادی چیز کے ساتھ فرشتے کو بیان کر رہا ہے کہ یہ تو فرشتے کے ساتھ ہے، یہ فرشتہ لے کر آیا ہے۔ فرشتہ سے مراد یعنی ملائکہ، میں فرشتہ استعمال نہ کروں، اصطلاح قرآنی اصطلاح استعمال کروں، ملائکہ لے کر آتے ہیں، یہ ملک لے کر آیا ہے یا ملائکہ لے کر آئیں۔ مثلا بارش کے قطرات اترتے ہیں، ملائکہ ساتھ اترتے ہیں۔ ہر نعمت جو آسمان سے اترتی ہے ملائکہ ساتھ اترتے ہیں، جو زمین سے اگتی ہے ملائکہ اس کو لے کر آتے ہیں۔ ہر کام جو بھی کائنات میں جزئی کام، کلی کام، مادی کام، غیر مادی کام، معنوی کام، یہ سب کچھ ملائکہ کر رہے ہیں۔ موت ملائکہ کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور انسان کے اندر روح ملائکہ کے ذریعے سے آتی ہے، قبض روح ملائکہ کرتے ہیں، اور انسان کو رزق ملائکہ پہنچاتے ہیں، اللہ کے فرامین ملائکہ اجرا کر رہے ہوتے ہیں۔ تمام امور جو انسان سے مربوط ہیں وہ سب ملائکہ کے توسط سے انجام پا رہے ہوتے ہیں۔ کوئی ایسا کام انسان نہیں کہہ سکتا کہ جس میں ملائکہ کی شمولیت نہ ہو یا ملائکہ اس میں قرآن نے ذکر نہ کی ہو۔ اب انسانوں سے پوچھیں، تمام انسانی نسلوں سے پوچھیں، علماء سے پوچھیں، اکابر علماء سے پوچھیں، مفسرین قرآن سے پوچھیں کہ ملائکہ ہر چیز کے ساتھ آپ کے جو علم آپ کو جو حاصل ہوتا ہے، ملائکہ یہ علم القاء کرتے ہیں، ملائکہ آسمان سے نازل ہوتے ہیں، ملائکہ جنگوں میں آپ کی مدد کرتے ہیں، ملائکہ یہ کام کرتے ہیں۔ خوب کبھی ملائکہ کو دیکھا ہے یا محسوس کیا ہے کہ ان کا وجود، بے شک آنکھ سے نہ دیکھا ہو، ہر چیز تو ہم نے آنکھ سے نہیں دیکھی، ہم نے ہوا، آج تک آنکھ سے کسی نے ہوا نہیں دیکھی، لیکن حواس کے ذریعے محسوس تو کر رہے ہیں ہم، ہوا موجود ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ہم نے نہیں دیکھی لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ موجود ہیں۔ کیوں موجود ہیں؟ ان کے آثار سے ان کی تصدیق ہوئی ہے، ان کے لوازمات سے ان کی تصدیق ہوئی ہے۔ اور ملائکہ جو ہر چیز سے زیادہ جن کا انسان کی زندگی سے تعلق ہے، ان کے ساتھ کبھی رابطہ ہوا، کبھی ان کا سامنا ہوا، کبھی ان کو ان کے آثار یا لوازمات کی مدد سے پتہ چلا ہو کہ یہ ملائکہ ہیں؟ نہیں، ایسا تجربہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ یہ کیوں ہے کہ وہ مخلوق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ حقیقت جس کو زیادہ کثرت کے ساتھ ہر چیز کے ساتھ مربوط کر کے انسان سے جوڑا ہوا ہے، وہی انسان کے لیے نامعلوم ہے، اور انسان کا کسی ایک فرد کا بھی تجربہ نہیں ہے ملائکہ سے ملاقات کا، ملائکہ کے سامنا کرنے، ملائکہ سے تصدیق کا، کسی ایک کا بھی نہیں ہے۔ صرف اور دوسری طرف سے قرآن مصر ہے کہ ملائکہ پر ایمان بھی رکھنا ہے آپ نے، یعنی یوں نہیں کہ فقط ملائکہ ہیں اور جیسے جن ہیں، مثلا جن موجود ہیں لیکن انسان کی زندگی سے کوئی ربط نہیں ہے جنات کا، اور انسان کے لیے لازم نہیں قرار دیا گیا جنات کے اوپر ایمان رکھنا۔ جنات ایک الگ، یہ بتایا گیا ہے قرآن میں کہ جنات ہیں، لیکن اس کا کیا ربط ہے انسان سے؟ جنات ایک انسان کی طرح علیحدہ مخلوق ہے، نامرئی۔ جن اس کا نام ہی ہے کہ نظر نہ آنے والی، پنہان جن ہے، مجنون ہے۔
بعض لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں ہم جنات دیکھتے ہیں، خوب یہ مریض لوگ ہیں، چونکہ وہ جن ہے، جن کا معنی یہ ہے کہ نظر نہ آئے. جن اگر نظر آ رہا ہے تو یہ بیمار ہو گیا، یہ شخص جس کو جن نظر آ رہا ہے. یہ جس کو نہ نظر آنے والی چیز بھی نظر آ رہی ہے، مثلا جیسے وائرس ہیں، بیکٹیریا ہیں، یہ نظر نہیں آتے. اگر کوئی آدمی کہے مجھے نظر آ رہے ہیں تو اس کو فوراً اسپتال لے جائیں، علاج کرائیں، چونکہ وہ نہ نظر آنے والی چیزیں ہیں، نامرئی چیزیں ہیں. یا مثلا یہ الیکٹرک شعاعیں ہیں اور الیکٹرانک شعاعیں ہیں، یہ ویوز ہیں، یہ نظر آتی ہیں کسی کو؟ یہ تو نہیں نظر آتی. لیکن اگر کوئی دعویٰ کرے، پیر ہو، فقیر ہو، کوئی مرشد ہو، کوئی بڑا معجزے کرامتیں دکھانے والا، کہ مجھے ویوز نظر آتی ہیں اور یہ بیمار ہے، اس کو علاج کرو جا کر، یہ خطرناک ہے، یہ آگے جا کر اور مسائل کھڑے کرے گا. چونکہ ویوز نظر نہیں آتی لیکن حقیقت ہے، موجود ہیں یہ ویوز ساری انہی کے ذریعے. جیسے آپ کا موبائل ہے آپ کی جیب میں، آپ کو کال آتی ہے، آپ اٹینڈ کرتے ہیں، کہاں سے آئی؟ آپ کو یہ موبائل آپ کا تار سے کسی چیز سے جڑا ہوا نہیں ہے، کہیں بھی جڑا ہوا نہیں ہے، بالکل ایک کٹی کٹائی چیز آپ کی جیب میں ہے، لیکن اس میں آپ آواز سنتے ہیں، اس میں آپ تصویر دیکھتے ہیں، اس میں آپ کو ویڈیو ملتی ہے، اس میں آپ کو مناظر آتے ہیں، اس میں میسج آتا ہے آپ کو، ہر چیز اس میں آپ دریافت کر رہے ہیں. یہ کہاں سے داخل ہو رہی ہے موبائل کے اندر؟ کون سا سوراخ ہے موبائل میں؟ کہاں سے یہ چیزیں آ رہی ہیں؟ وہ ویوز ہیں، ان شعاؤں کے ذریعے سے یہ اس کے اندر یہ چیزیں داخل ہو رہی ہیں. وہ ویوز ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہم مانتے تو ہیں کہ یہ موجود ہیں، تصدیق کرتے ہیں ان کے آثار، ان کے لوازمات. کیا ملائکہ کے ساتھ اس طرح سے بھی کبھی ہمارا سامنا ہوا ہے؟ بہت ساری چیزیں ہمیں نہیں نظر آتی لیکن ہم مانتے ہیں کہ وہ موجود ہیں. اور موجود ایسے مراد نہیں ہے، بلکہ میرا تصدیق ہے، میں نے ان کو سمجھا ہوا ہے، میری جیب میں ہے، موبائل میں ہے، میں ان کو پڑھا ہوا ہے میں نے کتابوں میں، کہ یہ اس کی حقیقت ہے، یہ اس کی ماہیت ہے. نظر نہیں آئے گی، آنکھ سے دیکھنے کی کوشش نہ کروں، لیکن جس قسم کا وہ وجود ہے میں اس کو تصدیق کر سکتا ہوں کہ وہ حقیقتاً، جیسے آپ کہتے ہیں نا سگنل آ رہے ہیں، سگنل نہیں آ رہے ہیں. یہ سگنل آ رہے ہیں، یہ آپ تصدیق کرتے ہیں نا، یعنی اس کے وجود کی تصدیق کرتے ہیں. سگنل کی، سگنل وہی شعاعیں ہیں جو آپ کے موبائل تک پہنچ رہی ہیں. وہ سگنل آ رہے ہیں کا مطلب یہ کہ موجود ہیں، سگنل نہیں آ رہے ہیں یعنی موجود نہیں ہیں. تو ان کا ہونا نہ ہونا دونوں آپ تصدیق کر رہے ہیں. ملائکہ کے بارے میں ہونا نہ ہونا، مثلا بھائی اس کمرے میں ہم بتا سکتے ہیں کہ ملائکہ ہیں، جیسے قرآن میں ہے یا دیگر روایات کے اندر ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ملائکہ ہیں، یا کرامن کاتبین جن کو کہا گیا ہے، یہ ہر انسان کے ساتھ ہیں. دیکھے ہیں کبھی کسی انسان نے؟ تصدیق کی ہے کرامن کاتبین جو دن رات انسان کے ساتھ ہیں؟ کسی نے بھی نہیں کی تصدیق. خوب کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ اتنی بڑی حقیقت اور اتنی عام حقیقت اور اتنی کھلی حقیقت جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہر چیز سے مربوط کر دیا ہے، ہمیں یہ نظر نہیں آ رہی، ہمیں تصدیق بھی نہیں ہو رہی. ہم کہہ رہے آپ کو اپنے وجود کے ساتھ جڑے ہوئے ملائکہ نظر آتے ہیں؟ نہیں آتے. محسوس کیا ہے؟ کبھی بھی نہیں کیا. کبھی آثار کچھ بھی کبھی بھی نہ انہوں نے ہمیں محسوس ہونے دیا نہ ہم نے محسوس کیا. اور اللہ کا فرمان ہے کہ یہ ہے آپ کے ساتھ. تو جو چیز اتنی زیادہ ہمارے ساتھ ہے ہمیں کیوں پتہ نہیں چل رہا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ملائکہ کا جو نقشہ، جو تصویر لے کے ہم ملائکہ ڈھونڈنے جا رہے ہیں، اس تصویر والے ملائکہ کہیں بھی نہیں ہیں. وہ واقعاً موجود نہیں ہیں، ان کا کہیں وجود نہیں ہے اور ہمیں نہیں ملتے. ایک ناموجود چیز کو ہم تلاش کر رہے ہیں. وجہ کیا بنی ہے؟ غلطی کہاں ہو رہی ہے؟ جو نقشہ خود بنایا ہے ہم نے، ملائکہ کی جو تصویر بنائی ہے خیالی، اس تصویر کو لے کر ملائکہ ڈھونڈنے نکلے ہیں، کہیں نہیں ملے، اور ملنے بھی نہیں چاہیے تھے، چونکہ یہ تصویر آپ کے خیال کی ہے، یہ تو اللہ نے نہیں بنائی ملائکہ اس طرح سے. خب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق بنا میں ملائکہ بنائی ہے اور اس کو جس طرح قرآن میں پیش کیا ہے، آپ اپنی ذہنی تصویر ہٹا دو اور وہ صفات چن لو، وہ حقائق جو قرآن نے ملائکہ کے نام پر ذکر کیے ہیں آپ وہ لے کر اب نکلیں کائنات میں. سب سے پہلے اپنے وجود سے شروع کریں، اپنے دل سے شروع کریں، اپنی ذات سے شروع کریں.
پھر اپنی زندگی میں دیکھیں، پھر اپنے ماحول میں دیکھیں، پھر اپنے معاشرے میں دیکھیں، تو آپ کو یہ کائنات ملائکہ سے بھری ہوئی، اور یہ ملائکہ آپ کو باقاعدہ محسوس ہوں گے، ایسے ہی جیسے آپ کو اپنے موبائل کے سگنل محسوس ہوتے ہیں کہ وہ ہیں، موجود ہیں سگنل، چونکہ ان کے آثار مجھے پہنچ رہے ہیں، یہ ویوز موجود ہیں یہ. اس لیے اور پھر ہم نے جو ترجمے کیے ہیں وہ خود اس بات پہ گواہی ہے کہ تصویر غلط لے کے جا رہے ہیں ڈھونڈنے کے لیے. اب ظاہر عرب تو ملائکہ کو ملائکہ ہی کہتے ہیں، انہوں نے تو فرشتہ نہیں کہا، لیکن اہل فارس نے، اہل عجم نے، اردو زبان، اردو جیسی دیگر زبانیں بولنے والوں نے فرشتہ مانا کیا. ظاہر فرشتہ فارسی کا لفظ ہے، قرآن میں ملک و ملائکہ آیا ہے، فرشتہ لفظ نہیں اترا. فرشتہ پہلے سے فارسی میں رائج تھا، قرآن کے نزول سے پہلے فارسی موجود تھی، اور اس فارسی میں یہ لفظ فرشتہ رائج تھا. بلکہ اہل لغت کی تحقیق کے مطابق کہ لفظ فرشتہ یا اس کا جو مادہ ہے، لغوی مادہ، وہ سنسکرت سے ہے، یعنی سنسکرت سے یہ لفظ فارسی میں منتقل ہوا ہے، اور سنسکرت فارسی سے بہت قدیمی اور مقدم کتاب ہے. اس کے اندر فرشتہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہیں سے فارسی کا حصہ بنا ہے، اور وہاں سے اردو اور دیگر زبانوں میں. تو قرآن کے نزول سے، بلکہ یوں کہیں کہ تورات و انجیل کے نزول سے بھی پہلے فارسی تھی یا سنسکرت تھی، اور ان کے اندر یہ الفاظ رائج تھے اور استعمال ہوتے تھے. کس کو کہتے تھے فرشتہ؟ فرشتہ وہ لوگ کہتے تھے ایک بہت ہی مثبت کردار کو، بہت ہی پاکیزہ، نورانی اور مثبت کردار کو فرشتہ کہتے تھے. کبھی انسانوں کی طرف بھی نسبت دیتے، کبھی. اور فرشتہ جس چیز کو کہا گیا ہے اس کے لیے دوسرا لفظ وہ بھی فارسی ہے، لیکن وہ فارسی وہ بھی ظاہراً سنسکرت سے ہے، وہ ہے لفظ پری. پری اور دیو پریاں، یہ قدیم ادبیات کے الفاظ ہیں. جس طرح آج ہم انگریزی زبان میں اکثر کہتے ہیں یہ لاطینی لفظ ہے. انگریزی الفاظ کو جو لوگ لغت کے لحاظ سے نگاہ کرتے ہیں انگریزی الفاظ کو، عموماً وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ جو انگریزی میں آیا ہے یہ لاطینی لفظ ہے، اس کا جو مادہ لغوی ہے لاطینی ہے. اب لاطینی کیا چیز ہے؟ انگلش کے علاوہ ہے، انگریزی کے علاوہ، بھلے انگریزی کے علاوہ ہے. لاطینی خود ایک زبان تھی قدیمی، یونان کی قدیمی زبان لاطینی زبان تھی. وہ اصل زبان وہ تھی، جس طرح سنسکرت، ہندی، فارسی، عربی پہلے تھیں، پھر ان کے ملنے سے اردو وجود میں آئی. اسی طرح انگریزی قدیمی زبان نہیں ہے، اردو کی طرح بعد میں پیدا ہونے والی زبان ہے، اور اس کے الفاظ زیادہ تر لاطینی زبان سے آئے ہیں، اور ایک نئی زبان بنامے انگریزی وجود میں آئی ہے. لہٰذا جب انگریزی الفاظ کی لغت تلاش کرنے جاتے ہیں تو اکثر کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ یہ لفظ بنیادی طور پر لاطینی لفظ ہے. تو آج انگریزی میں اس کا کیا معنی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ پہلے اس کا لاطینی معنی سمجھو کیا تھا، لاطینی زبان میں یہ لفظ کس معنی کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور پھر اسی تناسب سے انگریزی میں جب آیا ہے تو وہی معنی جو لاطینی تھا انگریزی میں بھی وہی معنی مد نظر ضرور ہوگا، اس معنی کی خصوصیت ہوگی. مثلا جیسے ایک عام لفظ ہے جو اب اردو بھی بن چکا ہے، ڈیموکریسی. ڈیموکریسی ایک لفظ ہے، ہم اس کو انگریزی سمجھتے ہیں، لیکن اس کا جو مادہ ہے لغوی وہ انگریزی نہیں ہے. انگریزی نے اس لفظ کو لاطینی زبان سے لیا ہے. ڈیمو لاطینی لفظ ہے. ڈیمو عوام کو کہتے ہیں لاطینی زبان میں، انگلش میں نہیں کہتے، انگلش میں پبلک کہتے ہیں عوام کو، اور لاطینی زبان میں ڈیمو کہتے ہیں. کریسی حکومت کو کہتے ہیں، قدرت کو، طاقت کو، قبضے کو، اقتدار کو. ڈیموکریسی یعنی عوام کی طاقت. جس طرح دیگر کریسیز ہیں
دیگر حکومتیں ہیں، نظام ہیں، اسی طرح عوامی حکومت کو ڈیموکریسی انگریزی میں کہتے ہیں، لیکن یہ لفظ بنیادی طور پر انگریزی نہیں ہے۔ یا جیسے مثلا فلسفہ کو انگریزی میں فلاسفی کہتے ہیں، یا عربی میں فلسفہ کہتے ہیں، اردو اور فارسی میں فلسفہ کہتے ہیں۔ خب یہ لفظ بھی بنیادی طور پر لاطینی لفظ ہے یہ، اور فیلو دو الفاظ سے مل کر بنا ہوا ہے۔ فیلو صوفہ، فیلو ایک لفظ ہے اور صوفہ دوسرا لفظ ہے، ان دونوں کو ملا کر فیلوسوفہ بنا ہے۔ پھر وہ استعمالات میں آتے ہوئے فیلوسوفہ فلسفہ یا فلسفی کی آج عربی بن کر، یا انگریزی میں فلاسفی ہو گیا ہے اور عربی میں فلسفہ ہو گیا ہے، یا فارسی اردو میں فلسفہ ہو گیا ہے۔ تو اگر ہم ان لغات کی بنیاد تلاش کریں تو یہ کسی اور لغت کے اندر ملتی ہے ہمیں، اور اس لغت میں یہ الفاظ جن معانی میں استعمال ہوتے تھے نئی زبان میں اسی معنی میں منتقل ہوئے ہیں، نہ کہ لفظ آ گیا ہے معنی وہیں رہ گیا ہے۔ سنسکرت میں جو لفظ استعمال ہوتا تھا وہی لفظ ہندی میں آیا ہے، وہی لفظ فارسی میں آیا ہے، وہی لفظ دیگر زبانوں میں منتقل ہوا ہے۔ پری اور دیو، جس کو ہم اردو میں غلط تلفظ کرتے ہیں دیوبند، ہندوستان میں شعر ہے دیوبند، دیو ہے لفظ، اصل ہندی تلفظ بھی دیو ہے۔ لوگوں کے نام بھی ہوتے ہیں، معروف شخصیات کے نام بھی دیو کے نام پر ہوتے ہیں۔ دیو اور پری مذکر اور مؤنث ہے، مذکر ہو تو دیو کہتے ہیں اور مؤنث ہو تو پری کہتے ہیں۔ یا جو بھی ان کا فرق کیا گیا ہے کہ اگر برا کردار ہو تو اس کو دیو کہتے ہیں، اور اگر اچھا کردار ہو، مثبت کردار ہو تو اس کو پری کہتے ہیں۔ یہ پری اور دیو دونوں حقائق نہیں ہیں، یہ افسانوی تخیلی چیزیں ہیں۔ لوگ انسان نے اپنے ذہن سے یہ چیزیں فرض کی ہوئی ہیں۔ پری کس کو کہتے ہیں؟ پری بہت ہی حسین، زیبا، خوبصورت، جس میں یعنی زمین پہ ایسا حسن موجود نہیں ہے، اس مخلوق کے اندر یا اس مفروض شے کے اندر وہ حسن پایا جاتا ہے، اور بہت ہی ملائم مخلوق ہوتی ہے۔ مؤنث یعنی عورت کہہ لیں، شکل نسوانی میں ہوتی ہے، اس کے دو پر ہوتے ہیں، پرندے کی طرح بھی ہوتی ہے، بہت ہی نازنین ہوتی ہے، اور اس کے اندر ایک نورانیت ہوتی ہے۔ جس جگہ بھی جو بھی حسن کا جو معیار ہے وہ سارا معیار بدرجہ اتم اس کے اندر فرض کرتے ہیں۔ اور یہ پری یہ آتی ہے انسانوں کے پاس، یا جو اچھے انسان ہیں ان کا کبھی پریوں سے رابطہ ہو جاتا ہے، پریوں سے واسطہ پڑتا ہے، ان کو کوئی اچھی رہنمائی، کبھی پریوں کی طرف سے ان کو رہنمائی مل جاتی ہے، پریاں ان کو کوئی تحفہ آگے دے دیتی ہیں، پریاں ان کے دکھ درد میں آ کے ان کی تسلیاں کرتی ہیں، مداوا کرتی ہیں۔ یہ گم ہو جاتے ہیں، پریاں آ جاتی ہیں، پریاں ان کو لا کر رہنمائی کر کے اپنے گھروں تک پہنچاتی ہیں۔ یہ افسانوں کے اندر، یہ قصے قدیم افسانوں کے اندر موجود ہیں۔ یعنی اگر ہم قدیمی ترین افسانے دیکھیں، ان کے اندر کہانیاں یا یونان میں ہوں یا ہندوستان کی، ان سب کے اندر یہ تصورات ہمیں ملتے ہیں، یہ ادبیات ملتی ہیں ہمیں۔ پری اور دیو دونوں، دیو وہ برا تصور ہے، شیطانی قسم کا تصور ہے، جو غلط کام کرواتا ہے انسانوں سے، اور انسان اس سے اگر مربوط ہو جائیں تو یا نقصان پہنچاتا ہے انسانوں کو۔ پری جو فائدہ پہنچائے، پری جو انسان کو تسلی دے، جو سکون دے، اطمینان دے، یہ چیزیں پری کہلاتی ہیں۔ پھر یہ کہاں ہوتی ہیں پریاں؟ ان کے بارے میں فرض ہے کہ یہ ان پہاڑوں کے پیچھے کوہ قاف ہے، کوہ قاف کے اندر پریاں رہتی ہیں۔ دیو کہاں رہتے ہیں؟ دیو اس کوہ قاف سے بھی پیچھے ایک کوہ ہے جو آتش فشانوں کا کوہ ہے، وہاں پر دیو رہتے ہیں۔ کبھی کبھار دیو ان پہاڑوں سے، ان دروں سے نکل کے شہروں میں آ جاتے ہیں، آبادیوں میں آ جاتے ہیں، اور کبھی کبھار پریاں وہاں سے نکل کے آ جاتی ہیں۔ یا کوئی شہزادے، افسانے یوں بنے ہوئے ہیں کہ کوئی شہزادے
گھروں سے نکلے حوادث کے تحت، وہ سفر کرتے کرتے کوہ کاف میں پہنچے اور وہاں پریوں سے ان کی ملاقات ہوئی اور پریاں ان کے ساتھ آ گئیں. یہ کثرت سے موجود ہیں. آج بھی پریوں کا زیادہ تجسم آ گیا ہے. بس بچوں کے لیے جو کارٹون بنتے ہیں ان میں خصوصاً آج کی جدید ٹیکنالوجی، آج کی جو 3D ٹیکنالوجی ہے، یعنی سیبودی تصویریں، 3 ڈائمینشنل جو تصویریں بنائی جاتی ہیں. اب تو متحرک تصویریں بھی انسان بنا لیتا ہے. یعنی جس طرح جسم تین اس کے بعد ہوتے ہیں. جسم یعنی طول بھی ہوتا ہے، لمبائی، چوڑائی اور گہرائی یا اونچائی. پہلے تصویروں میں نہیں ہوتی. تصویریں جو کاغذ پہ رنگوں سے بنتی تھیں تو ان میں یہ 3 پہلو نہیں دکھائے جاتے تھے، صرف ان کا طول و عرض ہی دکھایا جاتا تھا. گہرائی نہیں تصویروں کی بنتی تھی انسانوں سے. لیکن ابھی ٹیکنالوجی نے یہ مدد کی ہے ان کی کہ جس طرح اجسام میں حقیقتاً 3 پہلو ہوتے ہیں، لمبائی، چوڑائی اور گہرائی یا اونچائی، اب تصویروں میں بھی یہ خاصیت آ گئی ہے. یعنی جو تصویر آپ دیکھتے ہیں اس میں آپ کو یہ تینوں پہلو، تینوں بعد نظر آتے ہیں، لمبائی، چوڑائی اور گہرائی یا اونچائی. اس ٹیکنالوجی کو جو متحرک تصویریں، 3 بعدی یا سے پہلو تصویریں بن رہی ہیں، اس کو اینیمیشن ٹیکنالوجی کہتے ہیں. خوب اینیمیٹڈ فلمیں ابھی کارٹون بچوں کے بن رہے ہیں، بلکہ بڑوں کی فلمیں بھی بن گئی ہیں. بلکہ اب تو بہت زیادہ اینیمیشن کا بہت زیادہ عمل دخل انسان کے نظام میں آ گیا ہے. اس نے بہت آسان کر دیا ہے یہ سمجھنا. اس میں اینیمیشن میں پریوں کی تصویریں بناتے ہیں. پریاں مثلا ان کا رنگ عموماً سفید ہوتا ہے، اور جو ان کو لباس دیا جاتا ہے یا جسہ بنایا جاتا ہے انتہائی زیبا، اور ان کے پر کبوتر کے پر کی طرح ہوتے ہیں. چہرہ خوبصورت ترین بچے کا چہرہ ان کا بنایا جاتا ہے. بال ان کے خوبصورت بنائے جاتے ہیں، پاؤں ان کے، ہاتھ ان کے، اور کام اس سے بھی خوبصورت ہوتے ہیں ان کے. یعنی ان کے حلیے سے زیادہ ان کے کام زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں. کوئی بچہ گر گیا ہے تو پری آ کر اس کو نوازش کر رہی ہے، پری اس کو دلاسے دے رہی ہے، تسلیاں دے رہی ہے، مداوا کر رہی ہے. اور پریاں انسان کو دکھ سکھ میں آ کر شریک ہو کر انسان کو سکون پہنچا رہی ہیں. اور اس کے بدلے میں شیطان ہیں یا اس کے بدلے میں بھوت ہیں یا دیو ہیں، جو وہ بھی اینیمیشن کے اندر خوفناک چہرے، ان کے خوفناک تصویروں کے ساتھ بچوں کے افسانوں میں، بچوں کی کہانیوں اور بچوں کے فلموں میں یہ چیزیں کثرت سے آئی ہیں. تصویریں بھی اب چھپ بھی چکی ہیں. یعنی عام چیز ہو گئی ہے. جو تصور قدیم میں پری کا تھا وہ آج اینیمیشن ٹیکنالوجی سے اینیمیٹڈ شکل میں ہمارے آنکھوں کے سامنے اور روزمرہ سے ہمارا سروکار ہے. اسے ہر آدمی اپنا موبائل نکالے، دیکھے، اس کے اندر آپ کو فراوان تصویریں نظر آئیں گی. یہ وہی قدیم تصورات ہیں جو آج مجسم ہو گئے ہیں. ذکر ان کا قدیمی، ہزاروں سال سے انسان کے ذہن میں یہ افسانوی یہ چیزیں پل رہی تھیں. انسان نے خود یہ تصاویر بنائی ہیں. کیوں بناتا ہے انسان؟ اس لیے کہ انسان کو جو کچھ زمین پہ حقائق ملتے ہیں وہ اس کے تصورات یا اس کے تخیلات یا اس کے توہمات کے ساتھ سازگاری نہیں رکھتے. جو آرزوئیں ہوتی ہیں انسان کی، یہ آرزوئیں عموماً خیال آرزوئیں بناتا ہے. جیسے آپ یعنی اینیمیشن جو کام کرتا ہے یا پری دیو جو کچھ ہوتے ہیں جو انسان نے فرض کیے ہوئے ہیں، یہ وہی کام ہے جو نیند میں، خواب میں ہر انسان کا خیال یہی کام کر رہا ہے. خیال آپ کا یہ اینیمیشن ہے. آپ کا اینیمیشن ٹیکنالوجی انسان کا تخیل ہے. ہر انسان کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے. کمپیوٹر کو دیر سے سمجھ میں آئی ہے، انسان کو پہلے سے فطری طور پر انسان کے اندر ہے. ہر آدمی جب سوتا ہے خواب دیکھتا ہے. خواب میں کیا چیزیں دیکھتا ہے؟ خواب میں اپنے تصورات دیکھتا ہے، اپنے خوف، اپنے ڈر، اپنی خواہشیں، اپنی تمنا، اپنی آرزوئیں، اپنے شوق. مثلا خواب میں ہر وہ چیز انسان دیکھتا ہے بیداری میں، یا جس سے ڈرتا ہے شدید، یا جس کا فریفتہ ہے، یا جس کی طرف مرغوب ہے، یا جس سے مرعوب ہے. یہ جو تخیل کے اندر لاشعور میں چھپی ہوئی چیزیں ہیں، یہ خیال ہمارا
اپنے اینیمیشن طاقت سے یہ بنا کر ہمیں خواب میں یہ تصویریں دکھاتا ہے، اور سب انسان مانتے ہیں کہ یہ جو خواب میں ہم تصویریں دیکھتے ہیں یہ واقعیت نہیں رکھتی، حقیقت نہیں رکھتی۔ یہی خواب کی خیالی تصویریں ادیبوں کے ذہنوں میں جب آتی ہیں تو وہ اس کے کہانی بنا لیتے ہیں، قصہ بنا لیتے ہیں سرگرمی کے لیے، اور بہترین کام کرتے ہیں۔ اس کے فوائد ہیں فراوان، اس کے فوائد ہیں، لیکن آہستہ آہستہ یہی چیزیں، جب تخیلی چیزیں لوگ ان کو ادیب ان کو لکھنا شروع کرتے ہیں، یا قصہ گو لوگ ان کے قصے بناتے ہیں، کہانیاں بناتے ہیں، بچوں کو سناتے ہیں، لوگوں کو سناتے ہیں سرگرمی کے لیے، آہستہ آہستہ یہ چیزیں حقیقت کی شکل اختیار کرنا شروع ہو جاتی ہیں، اور تقدس اور پھر ادیان و مذاہب میں یہ چیزیں داخل ہو جاتی ہیں، اور یہ عقیدے بن جاتے ہیں ان کے اوپر، اور آنے والی نسلیں سمجھتی ہیں کہ یہ وہ حقائق ہیں جو موجود ہیں، اور ہمیں ان سے، چونکہ خیال میں ہیں، واقعیت میں تو ہے نہیں کہ یہ آپ کو نظر آئیں، یہ تخیلات ہیں آپ کے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کا فرمایا کہ ملائکہ حقیقت ہیں، موجود ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، اور اس کثرت سے وہ انسانی ہر امر میں شریک ہیں، غیر انسانی معاملات میں بھی ہیں، باقی کائنات کے امور بھی ان کے ذریعے سے انجام پاتے ہیں، لیکن انسانی تدبیر اللہ کی جتنی ہے وہ ملائکہ کے ذریعے سے انجام پا رہی ہے، اور ہر انسان سے ان کا سروکار ہے، اور انسان کبھی بھی ملائکہ سے پالا نہیں پڑا، ملائکہ کو دیکھ نہیں پایا، ملائکہ کی تصدیق نہیں کر سکا، فقط یہ کہتا ہے، جیسے ابھی بعض مفسرین نے لکھا بھی ہے کہ ملائکہ کو سمجھنے کی کوشش کرنا عبث ہے اور ان پر ایمان لانا واجب ہے، کیونکہ قرآن میں آیا ہے۔ خوب، ہم جس چیز کو سمجھ ہی نہیں سکتے اس پہ ایمان کیسے لے کر آئیں؟ ہم یہ ایمان لائیں گے چونکہ قرآن میں ملائکہ ہیں بس ملائکہ ہیں، جبکہ ملائکہ کا تو ہماری زندگی میں ہم سے زیادہ دخل ہے، ملائکہ کا اتنا ہماری زندگی میں ہم نہیں ہیں ملوث جتنے ملائکہ ہماری زندگی میں حصہ رکھتے ہیں۔ تو جو سب سے زیادہ ہماری زندگی میں دخیل ہیں، ہمیں ان کے کوئی تصور ہی نہیں ہے یا کوئی تصدیق ہی نہیں، کبھی پالا ہی نہیں پڑا ان سے، ان کا ہر روز ہمارے ساتھ پالا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملائکہ ہمارے ذہن میں فرشتے ہیں۔ فرشتے کیا ہیں؟ پریاں، نورانی مخلوق، نور سے بنے ہوئے موجودات، نظر نہیں آتے، بہت زیبا، پاکیزہ، خوبصورت، پرندوں کی طرح اڑتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں۔ خوب پریاں تو کہیں موجود نہیں ہیں، آپ فرشتہ پری کو کہتے ہیں۔ آپ نے ملائکہ کو فرشتہ جب کہا تو فرشتہ تو پری تھا، تو اب آپ جب ملائکہ ڈھونڈنے جاتے ہیں تو اصل میں پریاں ڈھونڈنے جا رہے ہیں، اور پریاں نہیں ہیں آپ کی زندگی میں۔ ہر انسان اپنی زندگی میں دیکھے تو پری تو کہیں بھی نہیں ہے، چونکہ موجود نہیں ہے، خیالی ہے، افسانہ ہے، تخیل ہے پری۔ اب آپ نے ترجمہ ملائکہ کا کیا، اور ملائکہ جو قدیم اصطلاح تھی، ملائکہ کا ترجمہ فرشتہ کیا، فرشتہ کا معنی پری تھا، اور پری ایک افسانوی چیز کا نام تھا، وہ حقیقت واقعیت نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کو ملائکہ سے بھی کبھی پالا نہیں پڑا، چونکہ آپ ملائکہ کو کس تصویر کے ذریعے ڈھونڈنے نکلے ہیں؟ پری سمجھ کر۔ تو پری تو کہیں بھی نہیں ہے موجود، لیکن ملک ہر جگہ موجود ہے، قدم قدم پہ موجود ہے۔ اگر آپ کو ملائکہ کا قرآنی حلیہ ہمارے ذہن میں ہوتا، نہ وہ تلقینی، تقلیدی اور سماعی حلیہ کہ پری ہیں اور پاکیزہ اور نورانی مخلوقات ہیں جو دائماً آ جا رہے ہیں، آسمان سے اترتے ہیں، جھنڈ کے جھنڈ اترتے ہیں، فلاں اترتے ہیں، پھر قصے پہ قصہ آگے بنتا جاتا ہے۔ اللہ نے تو ملائکہ کو اس طرح سے نہیں ذکر کیا، وہ تو اور انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کا ذکر کیا ہے۔ خوب، ہم ابھی کوئی تصور قائم نہ کریں، بالکل ذہن خالی کر دیں گے، ملائکہ کیا ہیں؟ قرآن سے پوچھتے ہیں ملائکہ کیا ہیں، اور ملائکہ کا ذکر یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ پہلی آیت ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو انسان کے ساتھ مربوط رکھا ہے کہ انسان کی خلقت و انسان کی خلافت کا آغاز ہی ملائکہ کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ملائکہ کو آگاہ کیا کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں زمین پر، یعنی زمین میں ایک مخلوق بنا رہا ہوں،
اور ملائکہ کو بتایا. خوب ملائکہ کو کیا ضرورت تھی بتانے کی؟ چونکہ ملائکہ سے مربوط ایک کام ہونے والا تھا، بعد میں ملائکہ نے سنبھالنا ہے، اس کو تدبیر ملائکہ نے کرنی ہے، اس لیے ان کو بتانا ضروری تھا. مثلا جو انسان اگر کسی جگہ رکھے ہوئے ہوں بندے کام کے لیے، اور انہی بندوں کو اس لیے رکھا ہو کہ یہ کام انہوں نے کرنا ہے، تو ان بندوں کو بتانا ضروری ہے کہ اب یہ کام کر رہے ہیں ہم، اور آپ نے یہ کام سنبھالنا ہے. مثلا اگر کسی جگہ معلم رکھے ہیں تو ان معلمین کو بتانا ہے کہ اب ہم اسکول بنا رہے ہیں، اب ہم مدرسہ بنا رہے ہیں. آپ نے کیوں بتا رہے ہیں ہمیں؟ چونکہ اسی لیے آپ کو رکھا ہے کہ آپ نے مدرسہ چلانا ہے، سنبھالنا ہے. اگر کسی جگہ لیبر ہیں مثلا، وہ انہیں بتانا ہے کہ ہم روڈ بنا رہے ہیں، تو کہتے ہیں ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ چونکہ آپ نے بنانا ہے یہ روڈ، آپ کے ذریعے سے بنانا ہے یہ روڈ، آپ سے مربوط ہے تو آپ کو بتا رہے ہیں. آپ کو اس لیے رکھا ہوا ہے کہ یہ کام آپ نے کرنے ہیں. تو ملائکہ کو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں. اب باقی یہاں نہیں ہے انسان کا نام، ابھی پہلی آیت میں، دوسری میں آ جاتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یعنی پہلے بھی آدم ہی کا نام ہو رہا تھا ماجرا، خلیفہ آدم کو بنایا جا رہا ہے. تو ملائکہ کو علم تھا کہ کیا خلیفہ بنایا جا رہا ہے، لہٰذا انہوں نے رد عمل بھی دکھایا. لیکن ہم اس سے پہلے کہ آدم اور خلافت و خلقت آدم اور انسان پہ آئیں، پہلے یہ حقیقت سمجھ لیں ملائکہ کیا چیزیں ہیں جن کے ساتھ ہماری زندگی جڑی ہوئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی کے جو جملہ امور ہیں وہ سارے ملائکہ کے سپرد کیے ہیں، اور ملائکہ کے توسط سے انجام پا رہے ہیں، جن کا دن رات ہماری ہر شے سے تعلق ہے. تو ہمارا بھی ان سے تعلق ہونا چاہیے، ہماری پہچان ہو، تاکہ ملائکہ سے بہتر استفادہ کر سکیں. اور ملائکہ کو جو اللہ نے معمور فرمایا، ہمیں سمجھ میں آئے کہ یہ ملائکہ کیا ہیں. اب ہم ملائکہ کو شروع کرتے ہیں لفظ سے. پہلے فرشتے کی تشریح نہیں کرنی ہم نے، ابھی ترجمہ بھی نہیں کرنا، یہ فرشتے نہیں ہیں، ابھی یہ ملائکہ ہی ہیں. قرآن کی اصطلاح ہی قائم رکھنی ہے کہ ملائکہ ہیں. فرشتے اور پریاں ان کا ترجمہ نہیں کرنا. فرشتے اور پریاں اگر کریں بھی تو پہلے سمجھ لیں کہ ملائکہ کیا ہیں، پھر ان کو اگر مرضی ہے فرشتہ کہنا ہوا تو. اور یہ حقیقت ہے کہ جب قرآن کا ملائکہ کا تصور واضح ہوگا، پھر کوئی ان کو فرشتہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوگا یا پری نہیں کہے گا ان کو. چونکہ قرآن ملائکہ جس حقیقت کو کہہ رہا ہے وہ عینی حقیقت ہے، وہ ایک واقعیت ہے جو انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، انسان کے وجود کے ساتھ اس کا تعلق ہے. تو ہم پہلے لفظی اس کی تشریح میں جائیں گے، پھر لفظی معنی، اس کا لغوی معنی دیکھ کر پھر آئیں گے قرآن نے ملائکہ کس کو کہا ہے. اگرچہ یہ بحث زیادہ تفصیل طلب بحث ہے، لیکن تفصیل یہاں نہیں کریں گے، چونکہ ملائکہ کا ذکر اب تدریجاً شروع ہوا ہے تو ختم نہیں ہوگا، یہ آخر تک جاری ہے. تو اللہ نے توفیق دی تو ہم مختلف آیات میں باقی بحث کریں گے، لیکن جو کلیات ہیں وہ یہاں پر انشاءاللہ بیان کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وعلیہ